إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، روزے کو رکھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں یہاں چند منٹ کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، الٹی کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابھی میں یہ سٹارٹ کروں گا سیریز کل سے انشاءاللہ تعالی، سوال جواب خصوصی ٹرانسمیشن روزے کے بارے میں، اور آج صرف اسی سوال کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ انسان کی اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو لا ارادی طور پر بعض دفعہ ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، جیسے الٹی کا آنا، نکسیر کا پھوٹنا، اور اسی طرح احتلام ہونا۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو لا ارادی طور پر انسان سے بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، انہی میں سے الٹی کا آنا ہے۔ الٹی کے آنے کے بارے میں بعض لوگ اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید روزہ رکھا ہوا ہے تو الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذرعه القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، رواہ الخمسہ الا النسائی۔ یہ روایت امام ابی داود نے، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن حبان اور دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرعه القی فلیس علیہ قضاء، کہ جس کو الٹی آ جائے، الٹی جس کو اپنے ارادے سے نہ آئے، ویسے جس کو الٹی آ جائے، سویا ہوا تھا، اٹھا، دل خراب ہوا تو متلی آئی، الٹی آ گئی ساتھ ہی، باہر جا رہا تھا، دوڑ لگائی یا کہیں گیا تو دل خراب ہوا تو ساتھ ہی الٹی آ گئی، یعنی ارادہ نہیں تھا الٹی کرنے کا، الٹی خود بخود آ گئی، تو فرمایا فلیس علیہ قضاء، اس کا روزہ خراب نہیں ہوا، نہ ہی اس پر قضا ہے۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی، فرمایا ہاں جس نے جان بوجھ کر الٹی کی۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے کا کیا مطلب کہ سحری زیادہ کھا لی تھی یا کوئی چیز ایسی اندر چلی گئی تھی تو اس نے سوچا کہ میں اس کو باہر نکالوں، انگلی ڈال کر اس نے الٹی کر لی، یا کوئی اور ایسا ذریعہ استعمال کیا جس کے ساتھ جان بوجھ کر اس نے خود الٹی کی، تو فرمایا فلیقضی، ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ گیا اور ایسا بندہ اپنے روزے کی قضا دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور اس پر یہی بس نہیں بلکہ امام علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی مذہب تھا، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
اور حضرت زید بن ارقم، حضرت زید بن علی اور امام شافعی اور امام ناصر، امام یحییٰ رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ویسے الٹی آ گئی، خود بخود الٹی آ گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، نہ ہی وہ قضا دے گا۔ امام منذر ابن منذر رحمہ اللہ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ثابت ہے، تمام ائمہ کا اس دور کے اندر اس کے اوپر اجماع ہے کہ ان تعمد القی یفسد الصیام، کہ جس نے جان بوجھ کر ارادی طور پر جس نے الٹی کی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کی قضا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ قبول فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔